ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم. مخدوم محترم حضرت مولانا زاہد اندر صاحب برکاتہ، جامعہ کے مفتدی مولانا عزیز الرحمن صاحب سلمہ ہو، اور ان کے بھائی اور میرے چھوٹے بھائی مفتی منیر احمد آخون کے ساتھی مولانا خلیل الرحمن سلمہ ہو، حضرات علماء کرام، طلبہ اعزام اور میرے محترم بزرگ دوستوں، آج حضرت مولانا ظفر قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور مجھے علم ہوا کہ حضرت کی رفیقہ حیات بھی دنیا سے کوچ فرما گئی. اللہ دونوں کی بھی حساب مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جمع فرمائے. حضرت مولانا قاسم صاحب بڑے عجیب آدمی تھے. ہم تو ان سے بہت چھوٹے ہیں، جونیئر ہیں، ہمارے استادوں کی طرح تھے، لیکن یہاں پروگرام میں آنے کے لیے اتنا اصرار فرماتے تھے اور ان کا اتنا حسن ظن تھا کہ میں اسٹیج پر اپنے بزرگوں کو دکھانا چاہتا تھا. مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی یہ بات کہ آپ نے مجھے کیسے شمار کر لیا، لیکن میں نے کہا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی بڑا تم سے حسن ظن رکھے تو اللہ اس میں حسن ظن کی برکت سے حقیقت بھی نصیب فرمائے. آج اس ادارے میں، اس عظیم الشان ادارے میں، اور ان کی عظیم الشان صدقہ جاریہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آخری حدیث کا سبق پڑھانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب 6 لاکھ حدیثوں میں سے مختصر کر کے 7275 یا بغیر تکرار کے 4000 حدیثوں کا ایک مختصر گلدستہ امت کے لیے پیش کیا ہے. اس لیے آپ نے ان کا نام بھی مختصر رکھا ہے، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ اس کا اصل نام ہے. یہ ایک اختصار ہے، مختصر کتاب ہے تاکہ امت کو پڑھنا آسان ہو جائے. اگر امام بخاری 6 لاکھ حدیث سے اپنے علم کے مطابق لاتے ہیں، امام کے استاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند احمد 35,000 حدیثوں پر مشتمل ہے، اور وہ میرا خیال میں اگر ہم پڑھنے شروع کر دیں تو 5 سال میں اس کا مکمل کرنا مشکل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کا راستہ اختیار کیا. چنانچہ جب کوئی چیز مختصر ہوتی ہے تو پھر اختصارات کی بہت سی شکلیں بن جاتی ہیں. چنانچہ امام مسلم امام بخاری کا شاگرد آیا، اس نے بھی ایک اختصار پیش کر دیا جس کو مسلم شریف کہتے ہیں. امام نسائی امام بخاری کا شاگرد آیا، اس نے بھی ایک مختصر کتاب لکھ دی جس کو سنن نسائی کہتے ہیں. اس کے بعد امام ابو داؤد آئے، وہ بھی امام بخاری کے ہم پلہ یا امام بخاری کے دور کے آدمی ہیں. انہوں نے مسند ابی داؤد، انہوں نے سنن ابی داؤد کتاب مختصر کر کے لکھ دی. کسی طرح ابن ماجہ ہے جس کو ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں. ان کی کل حدیثیں دیکھی جائیں تو ان کی تعداد 24,000 ملتی ہے، جبکہ سند کے بعد سے حدیثیں لاکھوں میں. امام بخاری نے مختصر کتاب پیش کی ہے اور ضروری باتوں کو بیان کیا ہے. آخری کتاب جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں کئی کتابیں لکھی ہیں، عنوان کتاب کے نام سے لکھا تو سب سے پہلا عنوان ہے باب الوحی اور آخری ہے کتاب التوحید. باب الوحی کتاب التوحید، اس میں عجیب اشارہ فرمایا کہ وحی کے دروازے سے داخل ہو کر دیکھو کہ کون سی توحید چاہیے.
ایسا تو نہیں کہ توحید کا نام لے کر تم بہت سی چیزوں کا انکار کرو. آج عجیب دور گزر رہا ہے. قرآن مجید کو آڑ بنا کر حدیث کا انکار ہے, چند حدیثوں کو لے کر دوسری حدیثوں کا انکار ہے, حدیث کو لے کر فقہ کا انکار ہے, فقہ کو لے کر تصوف کا انکار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو امت میں گمراہی پھیلا رہے ہیں, ورنہ یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں. کوئی دودھ بتائے, دودھ میں سے جو مکھن نکلتا ہے وہ اسی دودھ کا حصہ ہوا کرتا ہے, الگ کوئی چیز نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کون سی توحید مطلق ہے؟ وہ توحید جس میں تم نے عقل کے گھوڑے دوڑائے. آج یہ بہت بڑا مرض ہے. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو صرف عقل پر چڑھتے ہیں, قرآن حدیث کو نہیں مانتے. ہمیں ان سے کوئی شکوہ نہیں, وہ الگ راستے پر ہیں, ہم الگ راستے پر ہیں. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو متجنس کہتے ہیں, نہ مرد ہے نہ عورتیں, کہ کچھ قرآن حدیث کی بات اور کچھ عقل کی بات ساتھ ایڈ کر کے نیا دین کا فلسفہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور میں آپ کی باتوں کو بابا دیکھو جی کتنی عقلی بات کی بھائی. یہ قرآن حدیث اگر عقل چلتی اور عقل سے خدا مل جاتا تو ارسطو بھی پا لیتا, افلاطون بھی پا لیتا, سقراط بھی پا لیتا, بڑے بڑے عقلاء خدا کو پا لیتے. لیکن عقل خدا تک نہیں پہنچاتی, پیغمبر خدا تک پہنچاتی. نبی کتاب پہنچاتے. عالم الغیب جو ہے اس کے ساتھ جس کا رابطہ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا, اس کی صفات کیا ہے. وہ بتائے گا کہ یہ وحی الہی کیا ہوتی ہے. وہ بتائے گا کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز کیسے پڑھنی ہے. آپ نے اللہ کو, میں ایک عجیب بات کہتا ہوں, میں نے الحمدللہ مذاہب کے اوپر کافی پڑھا بھی ہے اور میرا یہ خاص مضمون بھی رہا ہے, اگرچہ ہم اس موضوع پر بات نہیں کرتے, لیکن میں نے مذاہب کو پڑھا تو ایک بات ایسی منتشر ہوئی کہ جو مذاہب دنیا میں غیر آسمانی مذہب ہے, بس بدھ مذہب ہے, سکھوں کا مذہب ہے, ہندوؤں کا مذہب ہے, زرتشت ہے, چینیوں کا مذہب ہے چین مت. 40 سال ان کے بڑوں نے جنگلوں میں لگائے, لوگوں کے حقوق طلب کیے, بیوی بچوں کے حقوق طلب کیے, رشتہ داروں کے حقوق طلب کیے, اور جنگل میں بیٹھ کر مجاہدہ کرنے لگے کہ ہم اس کائنات کے راز جان لیں. اور 40 سال کے بعد 5-6 باتیں صرف وہ نکال سکے جن کو ان کے لوگ لیے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 5 باتوں پر ہمارا دین ہے, یہ 10 باتوں پر ہمارا دین ہے. 40 سال لگائے, حقیقت تک نہ پہنچ سکے, وہ چھلکا ہی کھاتے رہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی زندگی میں عروق معرفت کے دریا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, ہمیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی مجھے بات یاد آتی ہے, رسول اللہ ہمیں مفت میں مل گئے اس لیے ہم قدر نہ کی. کلمہ پڑھا اور رسول نے آپ کو اپنے دامن میں لے لیا, اس کلمہ پڑھا. یہ نام ہے تمہارے پاس پیسے کتنے, یہ نہیں پوچھا کہ تعلیم کیسی, یہ نہیں پوچھا تمہاری برادری کیسی, یہ نہیں پوچھا رنگ و روگن کیسا. کلمہ پڑھا, رسول نے کہا کہ کچھ نہیں. میرے دوستو, یہ لوگ عقل کو بیچ میں ملاتے آ کر, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید لا کر ان پر رد کر رہا ہے کہ توحید وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو, توحید وہ ہے جو اللہ رسول نے بتائی ہے, جس کو قرآن بتاتا ہے. اس پر امام بخاری کتاب التوحید میں, اور یاد رکھو وحی کی سب سے پہلے پیغمبر پر توحید کی آتی ہے, لا الہ الا انا فاعبدون, کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہر نبی پر سب سے پہلے وحی آتی ہے. اور کتاب التوحید آخر میں لا کر بتایا کہ توحید کے ساتھ, اس کلمے کے ساتھ جو دنیا سے جائے گا بالآخر وہ نجات پا جائے گا. کیسے بھی حوالے کر جاتا ہے. اس لیے من کہا آپ کو کلام لا الہ الا اللہ داخل کرنا. یہ امام بخاری شروع میں نیچے کر رہے ہیں وہ بھی توحید, اور ختم بھی توحید پر کر رہے ہیں. اور آخر میں امام بخاری فصل اعمال کا باب باندھا ہے, باب النزل موازین القسط
یوم القیامہ. اس میں امام بخاری نے کئی مقاصد سامنے رکھے ہیں. پہلا مقصد ان لوگوں پر رد کرنا ہے جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب اللہ عالم الغیب ہے, اللہ کو سارا پتا ہے, تو وزن اعمال کی کیا ضرورت ہے, اللہ اپنے علم پر فیصلہ کر دے گی. اللہ امام بخاری رد کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ہم میزان عدل کا قائم کریں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کلمات ہیں یہ میزان میں بھاری ہوں گے. رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ میزان ہوگا. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ میزان لگایا جائے گا. یہاں تم عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ بلکہ اللہ رسول کی بات پر یقین کرو. عقیدے کا حصہ ہے. بل وزن یوزل حق, وزن کرنا حق ہے, حقیقت ہے, وزن ہو کر رہے گا. تو وہ فرقے جسے معتزلہ جہمیہ وغیرہ روافض کی بات شاخے, وہ کہتے تھے وزن کی ضرورت نہیں, اللہ اپنے علم پر فیصلہ کر دے. نہیں, اللہ تو کر سکتے ہیں. مجھے بتائیے صبح کو عصر کے وقت فرشتے جاتے ہیں, اللہ پوچھتے بندے کیا اعمال کر رہے تھے, حدیث ہے یا نہیں. فجر میں جاتے ہیں کیا اعمال کر کے, اللہ کو علم نہیں ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں مخلوق کو, دیکھو یہاں انصاف کی بات ہے. ہاں فرشتے بتاؤ, تم بتاؤ, تم نے کہا تھا نا یہ انسان تو خرابیاں کرے گا, خون ریزیاں کرے گا, فساد میں جائے گا. یہ وہ کیا کر رہے تھے انسان, اللہ نمازیں پڑھ رہے تھے, جب گئے تو نمازیں پڑھ رہے تھے, جب آئے تو نمازیں پڑھ رہے تھے. اچھا تو وہاں گئے تھے, جلسے میں گئے تھے, جب خالد ولید میں گئے تھے, وہاں کیا ہو رہا تھا, اللہ آپ کو یاد کر رہے تھے, آپ کی باتیں سنا رہے تھے, رسول اللہ کی باتیں سنا رہے تھے. اچھا کیا مانگ رہے تھے, جنت مانگ رہے تھے. کس سے پناہ مانگ رہے تھے, دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. اچھا جنت دے دی, دوزخ سے پناہ دے دی. اللہ کا کچھ لوگ تو ویسے آئے ہوئے تھے اپنے کام کے لیے, اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہم نشین ہیں, ان کے پاس بیٹھنے والا شفیع نہیں ہو سکتا, ان کی بھی بخشش کر دی. اب اللہ تعالیٰ کیوں پوچھ رہے ہیں, اللہ کو علم نہیں, لیکن اظہار حق کے لیے, اظہار عدل کے لیے میزان لگائیں گے, باقاعدہ ترازو رکھے گا. حدیث شریف میں آتا ہے ایک ایک پڑھ رہا اس کا ایسا ہوگا جن میں 7 آسمان 7 زمین سمجھ ہے, ایک ایک پڑھ رہا ایسا, اور بڑا اتنا ہے. لیکن تولنے پر آئے گا تو پاؤ رتی تولا بھی تولے گا. دنیا میں کوئی ایسا میزان نہیں. اگر ٹرک تولتا ہے تو ماشاء رتی نہیں تولتا, کلو بھی نہیں تولتا. اور اگر کلو تولنے والا ہے تو ٹرک نہیں تول سکتا. لیکن اللہ کا میزان اتنا بڑا ہے, 7 زمین آسمان اس میں آ جائے, لیکن تولنے جائے تو ایک رتی برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی تو وزن ضائع ہو جائے گا. اس آدمی نے ایک رتی نیکی کی ہے, مسقال ذرہ جس کو کہتے ہیں, ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے, تو میزان اس کو تولے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک تو لوگوں پر رد کر رہے ہیں, عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ. دوسرے بزرگ آپ کو دعوت دے رہے ہیں, یہ سوچا کرو ہمارے اعمال کا وزن ہوگا. یہ تو ہم رات دن لگے ہوئے ہیں بغیر سوچے سمجھے, کبھی ہم نے کہیں بریک نہیں لگائی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ابھی ابھی مراقبہ کرو, آنکھیں بند کرو, بالغ ہونے سے لے کر اب تک سوچو, تمہاری زندگی کا کچا چٹا تمہارے سامنے آ جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فکر بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو بنظر الموازین القسط یوم القیامہ. اور امام بخاری تیسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ساری زندگی کے اعمال, پھر قبر, پھر حشر, اس کا آخری عمل جو ہوگا وہ وزن اعمال ہوگا, جس کے بعد ایک جماعت جنت میں چلی جائے گی, ایک دوزخ میں چلی جائے گی. اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب میں سارے اعمال کا ذکر کیا ہے, وحی سے شروع کیا ہے, نیت سے شروع کیا ہے, ایمان سے شروع کیا ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, اخلاق سب بیان کرتے کرتے آخری وزن اعمال کو لائے ہیں کہ بھائی یہ آخری عمل ہے, اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہے. ایک جماعت جنت میں چلی جائے, ایک دوزخ میں, اس پر لا کر امام بخاری نے اپنی کتاب کو مکمل کر دیا. اور امام بخاری نے اس بات کا واضح اشارہ دے دیا باب الوحی لا کر, اگر اپنے اعمال کا وزن چاہتے ہو تو اپنے عمل کو دیکھو, اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں, سنت کے مطابق عمل ہے یا نہیں. پہلے یہ دیکھو. نمبر 2, اپنے نیت کو ٹٹولو, نیت صحیح کس لیے کر رہے ہیں, میں کیوں پڑھا رہا ہوں, آپ کیوں پڑھ رہے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کئی بار زیارت ہوئی کراچی میں, فرماتے تھے ہر صبح کو نیت کیا کرو اللہ
سارے دن جو کام کروں میں تجھے راضی کرنے کے لیے کروں. اور باتیں صبح یہاں سے شروع کرو. دن بھر کا عمل تیرے لیے, کسی غیر کے لیے نہیں. ہاں عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے, عجیب دعا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, امیر مومنین کی عجیب دعا ہے. اللہم اجعل عملی صالحا, صبح صبح دعا کرتے ہیں اللہ میرے عمل کو نیک بنانا. واجعل لوجہک خالصا, اور یہ عمل اپنی ذات کے لیے بنانا. ولا تجعل فیہ لغیرک شیئا, اور کسی غیر اللہ کے لیے ذرا شیبہ بھر بھی اس میں کوئی نیت نہ رہے. امام بخاری بتا رہے کہ عمل کا وزن کیسے ہوگا, سنت کے مطابق عمل ہوگا, اور آپ کی نیت بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور یہ پڑھنے پڑھانے کا مقصد ڈگریاں نہیں ہے, آخرت کے, آپ آخرت کے لوگ ہوئے جو یہ پیدا ہو رہے ہیں, یہ رجال آخرت ہے. یہ نومت کو آخرت کا راستہ بتانا ہے. یہ تو مسلمان آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, آپ اس کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال بہاول نگر میں خدمت کی ہے, چین سے آ کر کی. چین سے آیا اور بہاول نگر میں ڈیوٹی لگی. ہمیشہ ایک بات فرماتے تھے, میں نے یہاں صرف اخلاص کی بنیاد پر کام کیا, اللہ کے لیے کام کیا ہے, ورنہ نہ یہاں میری برادری ہے, نہ میری کوئی زبان سمجھنے والا ہے, نہ یہاں میرا کوئی رشتہ دار ہے. اگر یہاں میں رہا ہوں ایک مولا کے سہارے پر, میں نے اس گرم موسم میں اور گرم تپتے ہوئے ریت میں وقت گزار دیا صرف اس لیے کہ میرا مولا مجھ سے خوش ہو جائے. پھر دیکھو لوگوں کے پیچھے کیسے کیسے آسان چھوڑ کر گئے. امام بخاری فرماتے ہیں وَالنَّظُرُ مُبَاطِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اب یہ جو ترازو لگے گا, جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, اب اس ترازو کو کس کو تولا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا, فرشتوں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا, ان کفار کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا جس میں سوائے کفر کے کچھ نہیں ہے. اس کو سیدھا جہنم میں بھیج دیں گے. 3 جماعتیں رہ جائیں گے, متقین نیک لوگ جنہوں نے کبیرہ نہیں کیا, کبھی صغیرہ ہو گئے. نمبر 2 کفار جن نے کفر کے ساتھ کچھ نیکیاں بھی کی, کسی کو پانی پلا دیا, کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا. نمبر 3 مخلطین, میں اور آپ جو نیکیاں بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں. متقین کو لایا جائے گا, جب نیکیاں رکھی جائیں گی تو نیکیوں کے پڑھنے میں وہ نیچے ہو جائے گا, دوسری طرف چھوٹے چھوٹے سغائر ہوں گے. اللہ تعالیٰ پہلی بات فرما دیں گے بھائی جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ. اس کے بعد کفار کو لایا جائے گا, اس کے نیکیاں نیکیوں کے پڑھنے میں رکھی جائے گی, لیکن جو ہی کفر رکھا جائے گا تو برائی کا پڑھنا جو ہے وہ نیچے ہو جائے گا اور نیکیاں اوپر ہو جائے گا, کتنی نیکیاں کیوں نہ ہو. اللہ فرماتا ہے جعلناہ ہباء منثورا, ہم اس کو اڑا دیں, ان کے سارے اعمال اس کو جہنم میں بھیج دیں. اب مخالفین رہ جائیں گے. اب یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جن کی نیکیاں وزنی ہیں, مگر سفر موازین کو وہی سے راضیہ میزان میں وزن ہے, تھوڑا سا وزن ہونا, مطلب رتی اور کوئی وزن اگر ہو جائے گا نیکی کا بڑھ گیا, جنت کا فیصلہ ہے. اگر بایاں پڑ رہا چھپ گیا برائیوں کا, چاہے رتی بڑھ چکا, جنت کا فیصلہ ہے. اور اگر برابر ہو گیا تو آراف کو دیوار جو جنت دوزخ کے درمیان وہاں چڑھا دیا جائے گا. سورہ آراف میں اس کا تفصیل سے حصہ موجود ہے. یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہیں. اب جو جہنم میں چلے جائیں گے پھر سفارشیں چلیں گی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لیں گے, سفارشیں شروع ہو جائیں گی, علماء کی, صلحاء کی, انبیاء صداق, شہداء سفارشیں کر کر کے وہاں سے ان کو نکالیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے, مشکات کی حدیث ہے کہ ایک آدمی اس کی پردہ برابر ہو جائے گا, اتنے میں مٹی کی تھیلی گرے گی اور نیکیوں کا پردہ جھک جائے گا, آواز آئے گی جس کو جنت میں بھیج دو. کچھ اللہ نے یہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا یہ لب اور مٹی ہے جو مسلمان کی قبر پر تو نے دفن کرتے وقت ڈالی تھی. وہ مٹی بھی سونا بن گئی. انسان نیکی کو معمولی نہ سمجھا. آج یہ ایک چل پڑا ہے, ایک دماغ میں خلل کہ حضرت صاحب کے عمل تو ہے, اس پر نیکیاں کتنی ملتی ہیں, اس پر کتنی نیکی ملے گی, اور ظالم ایک کو نہیں دیکھتا کہ رسول اللہ نے کیا ہے, بس کافی ہے. یہ کیسا معاشرہ ہے جو یہ پوچھتا ہے کس پر ملے گا, یہ تو دکانداری ہے. اس نے کہتے 3 قسم کے تاجر, عمل کرنے والے 3 قسم کے. ایک تو ہے
عاشقوں کا کام ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھ، ہو سکتا ہے یہ تیرے میزان کے جھکانے کا ذریعہ بن جائے. چھوٹی چھوٹی معمولی نیکی سے، یہ معمولی نیکی چھوٹی نیکی. آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑے مسجد گزرے ہیں جو ہے ابھی نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ طالب علم کے زمانے کے ان کا قصہ پیش آیا کہ وہ حدیث پڑھنے جا رہے تھے، جیسے طالب علم گاؤں سے آ رہے تھے تو زمانے میں ہاتھ سے لکھتے تھے تو بارش شروع ہو گئی تو ان کا اپنی جان کی فکر نہیں تھی، سردی کا موسم تھا اسی طرح، لیکن کتابوں کی فکر تھی. علامہ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اس کو بچانے کے لیے بھاگے پھرتے ہیں کہ کیسے بچاؤں، تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ سجدے کی حالت میں زمین پر سجدے کی حالت میں ہو گئے کہ پانی بارش کا ان کے اوپر گرتا رہا، دائیں بائیں نیچے گرتا رہا، لیکن وہ کتابیں جو ہے وہ حدیث کی جو کاپیاں تھیں وہ محفوظ رہی، اور ان کے جب اٹھے ان کی جو پیٹھ تھی بالکل تختہ ہو چکی تھی، اور سردی کے ساتھ پھر اپنے مدرسے پہنچے، بیمار ہو گئے، کتنے دن بخار میں رہے، لیکن وہ جو لکھائی تھی وہ نہیں مٹی. بعد میں اپنے زمانے کے محدث بنے، بڑے بڑے ان کے شاگرد پیدا ہوئے. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ استاد جی کیا ہوا، کہا کہ اللہ کے دربار میں مجھے فرشتوں نے پیش کیا تو اللہ نے فرمایا اے شاذلی، جس دن تو میرے محبوب کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے الٹا پڑا ہوا تھا اور بارش تیری پیٹھ پر کے تجھے فکر تھا کہ حدیث کے الفاظ نہ مٹ جائے، میں نے اسی دن تیری بخشش کا فیصلہ کیا. میرے دوست، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھ، حریص ہو یا کوئی نیکی مجھ سے ہو جائے. بھائی اسی طریقے کنکر جمع ہوتے ہوتے پہاڑ بن جاتا ہے. امام بخاری مناظر موازین القسط آخری بات جا کر ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. دیکھو کہ آپ کے اعمال کا وزن ہوگا، آج تم کیا کر رہے ہیں، سوچو اس کو، بریک لگاؤ، سوچو. میں تو آج کل یہی دعوت دیتا ہوں، بس سوچنا شروع کر دو میں کیا کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہماری اصلاح ہو جائے گی. کوئی لمبے چوڑے چلوں کی ضرورت نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے تمہارے پاس، اتنا کر لو، سونے سے پہلے سوچ لیا کرو یا کبھی کبھی بیٹھ کے سوچ لیا کرو یار میں کیا کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کے اندر اللہ نے جو چیز رکھی ہے اس فکر کی وجہ سے وہ چیز بیدار ہوگی، اندر کا چراغ جل جائے گا، آپ کا باطن روشن ہو جائے گا. کر کے دیکھتے کیا بات کر دیتے. فرمایا کہ وَنَظَرُ الْمُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ طَوْلٌ مُوزَنٌ. یا امام بخاری نے فرمایا کہ وزن کس کا ہوگا، فرمایا اعمال کی شکل بنا دی جائے گی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا نظریہ ہے جس کو امام بخاری نے لیا ہے کہ اعمال کا شکل ہوگی، نماز کی شکل ہوگی، روزے کی شکل ہوگی، جتنے آراز ہیں ان کی شکلیں بنا دی جائیں گی اور وہ اشکال تلے گی. اور وہ اگر اچھا عمل ہے تو خوبصورت، اگر برا عمل ہے تو بدصورت. وہی پر ایک واقعہ یاد آ سیدنا احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں میں بہت بڑے انسان گزرے، تو ان کے ایک خلیفہ نے نماز پڑھی اور ایسے جہان سے پڑھی کہ آج ایک لمحے کے لیے اس میں غیر کا خیال نہ آنے. اب نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد مراقبہ کیا کہ اس نماز کی شکل کیسی بنی، تو دیکھا بڑی خوبصورت عورت ہے لیکن اندھی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے. بہت پریشان ہوئے، صبح کو شہر سے کہا کہ حضرت میں نے رات ایسی نماز پڑھی کہ اس کے اندر لا یحدث فیہا نفس، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بالکل حدیث سے نفس آنے ہی نہیں دی میں نے، لیکن میں نے مراقبہ کیا تو جو اس کی شکل تھی عالم مثال میں اور عالم غیب میں وہ نابینا عورت ہے خوبصورت. فرمایا لگتا ہے خلاف سنت آنکھ بند کر کے پڑھی ہے تم نے. انہوں نے کہا ہاں جی وہ میں نے اپنا دھیان کے لیے جو ہے وہ آنکھیں بند کر لی تھی. فرمایا کہ نہ بھائی خوبصورت ہور تو مل گئی لیکن انی ہی. چلا فرماتے ہیں آواز وقال مجاہد، امام بخاری کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی ملتا جلتا لفظ آتا ہے اس کی شرح کر دیتے ہیں. وزن بالقسطاس المستقیم جو کہ قرآن میں آیا ہے تو قسطاس القسطاس دونوں کہلاتے ہیں. قسطاس کیا ہے اس کی تشریح کر رہے ہیں الامر بالرومیہ. فرمایا کہ قسطاس کا معنی رومی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی عدل کرنا. معلوم کہ قرآن میں دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں، بلکہ علامہ سیوطی نے کہا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں ان زبانوں میں سے کوئی نہ کوئی لفظ جو خوبصورت، ہلکا اور عربوں میں چلتا تھا وہ قرآن اس کو لے کر آیا، کیونکہ قرآن پوری زبان
فرماتے ہیں القسط بدل مقصد العادل کہ قسط مقصد کا مصدر ہے. مقصد کا مصدر اقتصاد ہے، اقتصاد کا مطلب قسط ہے. یہ امام بخاری بتا رہے ہیں عربی کی فصحت اور عربی کی بلاغت اور عربی کی وسعت بتا رہے ہیں کہ ایک ہی لفظ ہے. قصدہ اس کا معنی ظلم کرنا اور اقصدہ اس کا معنی عدل کرنا. لفظ ایک ہے، آپ بدلنے سے اس کے معنی میں کتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عربی زبان پر پورا قابو صرف پیغمبر کی ذات کو ہوتا ہے، اور کوئی امتی کو قابو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، جیسے ان کی شان ہے ویسے اس کی زبان کی شان ہے. والعادل مقصد عادل اور قاصد هو الجائر والقاصدون فكانوا لجهنم حطبا. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبد بن اشکاف سے حدیث لا رہے. امام بخاری کا مصر کا آخری استاد ہے، آخری استاد سے آخری حدیث لا رہے ہیں. جناب خدیل عن عمارت القعقاع عن ابی زرع البجلی. ابو زرع دو ہے، یہ حرم البجلی. ایک ابو زرع رازی امام بخاری کا استاد ہے جس کے سامنے امام بخاری نے کتاب پیش کی تھی اور نے تصدیق کی آپ کی کتاب ٹھیک ہے. اور ایک ابو زرع یہ بجلی ہے، جریر بن عبداللہ البجلی، بڑے مشہور صحابی ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا پیچھے ان کے مناقب میں اتنے خوبصورت تھے کہ یوسف حاضر الامہ، اس امت کے یوسف کا خطاب ان کو ملا ہے. جو دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا تھا. یہ ان کے عزیز ہیں ابو زرع بجلی. یا ابو ہریرہ کا شاگرد ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اور ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جو جن کی وجہ سے مدرسہ قائم ہوئے ہیں. یہ صفا کے طالب علم ہے، بلکہ طالب علموں کے مانیٹر ہے. پہلے اکیلے تھے تو بلی پالی ہوئی تھی، بلی ساتھ رکھتے تھے. رسول اللہ نے دیکھ کے فرمایا کیا یہ کا ہرا تو بلی کا کرتا ہو رہا ہے تو بلی کا ابا اما کا نام گم ہو گیا. رسول اللہ نے جو نام نوازا وہ آج تک زندہ قیامت تک زندہ رہے. ابو ہریرہ رضی اللہ ان کو پیغمبر سلام نے کپڑا بھی پڑھ کے دیا تھا تو سینے سے لگایا. یاد رکھو یہ بزرگوں کے پاس جا کر کے دعا کر دو ہمارے بچے کو علم ملے، اس کو دم کر دو، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو. یہ معمولی بات نہیں ہے، رسول اللہ سے اس کا ثبوت موجود ہے. ابو ہریرہ کی آپ نے دیا، آپ نے کچھ پڑھا، کہا سینے سے لگا لے. کہا میں نے سینے سے لگایا کہ میں کبھی نہیں بھولا. مجھے یاد ہے جب میری عمر 4 سال کی تھی تو اس حافظ حدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مدرسے بہاولپور میں تشریف لائے تھے. ہمارے والد صاحب ساتھ بڑی محبت تھی، جب آتے تھے وہاں تشریف لاتے تو مجلس رکھی. گرمیوں کا موسم تھا، صفحے پر لوگ بیٹھ گئے، حضرت بیٹھ گئے، والد صاحب ساتھ بیٹھ گئے. تو ہم 4 سال کے تھے، ادھر ادھر خودو کھیل رہے تھے. خودو پہلے زمانے میں تو پڑھائی کا وقت ہی 5 سال کے بعد شروع ہوتا تھا، 4 سال کے بعد. آج کل تو پیدا ہوتی بیچارے کو مسئلہ باندھ دیتے، پھر کہتے حضرت صاحب ابھی تک قادری نہیں بنتا، کوئی وظیفہ دس دے. تو وہ دوبارہ سے والد صاحب نے کہا کہ میں بچے کو بلاؤ. میں ادھر کھیل رہا تھا مٹی میں، بچے بچے اس کو بلاؤ. فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے جلیل احمد. فرمایا بیٹا منہ کھولو اور اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالو. سبحان اللہ. آج تھوڑی بہت علم حدیث کے ساتھ ہمیں شغف یا مناسبت ہے، اس کے اندر میں اس کو یاد سمجھتا ہوں. ابو ہریرہ کے ساتھ بھی ہو رہا تھا. یہ 5374 حدیث کے حافظ ہوئے، 5374 حدیث ان سے بنوی ہے. فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن. فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں. محبوبتان کلمتان کلامان، 2 کلام ایسے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں. یاد رکھو اللہ جب کسی شے سے محبت کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں. تو یہاں کلمے محبوب ہیں اور ان کا پڑھنے والا بھی محبوب ہے. لکھا ہے محدثین نے محبوب و قائلی ہما کہ قائل بھی محبوب ہو جاتا ہے. جب کلمے محبوب ہیں تو جب وہ کسی کی زبان سے نکلتے ہیں وہ بندہ
بندے کو محبوب بنا لیتی ہے شان رحمت کیونکہ اگر حساب کتاب کرے فضل کرے تھے بخشی جامن میں رنگے وہ کالے عدل کرے تھے دھر دھر کا مروچی شانہ والے صحیح نہیں بجی الرحمن کی شان رحمت تقاضا کرتی ہے یہ تھوڑا سا عمل ہے لیکن اس کے اوپر کتنا بڑا اجر دے رہے ہیں خفیفتان علی اللسان پڑھنے میں بہت آسان ہے بہت آسان کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے جو مشکل ہو حروف شدت حروف مستعلیہ یہ جو تجوید کے الفاظ ہیں گلے سے نکالنا مشکل کتنا زور لگتا ہے قاری صاحبان ہمارے قاری صاحب ہوتے تھے وہاں قاری عبدالحق صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ ہم سے تجوید پڑھتے بلوری ٹون میں حضرت بھی اتنے بھی مولانا زاہد صاحب داد برکات بھی ان کی زیارت کی ہوگی دیکھا ہوگا تو وہ ہمیں یہاں سے گلا پکڑ لیتے تھے یہاں سے نکال حضرت تھے بھی بہت بڑے ہاتھ بڑے بڑے تھے وہ 6 سال جیلوں میں رہے انگریزوں کی چکی چلایا کرتے تھے تو حضرت بہت طاقتور سے کرتا میں 2.5 من 3 من گندم اکیلا پیش دیا کرتا تھا بلکہ دوسری قیدیوں کو بھی پیش دیتا دین کے نام پر انگریز جیلوں میں بند رہے حضرت جیسے گلا پکڑ لیتے تھے جان چھڑا مجھے یہاں سے نکال فرمایا خفیف ہوتا پڑھنے میں بہت آسان ہے اور جملہ فعلیہ بھی نہیں ہے فعل مشکل ہوتا ہے یہ سب آسان ہے پھر یہ سب میں جو ہے غیر منصرف مشکل ہوتا ہے منصرف آسان ہے لہذا یہ جو الفاظ آ رہے ہیں ان میں غیر منصرف بھی کوئی لفظ نہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان یہ امام بخاری لا رہا ہے جس کے حدیث رہا ہے کہ دیکھو یہ میزان میں بھاری ہو گئے تو کر میں یہ نہ سمجھو کہ ہلکا سا عمل ہے اس لیے کہ جب ہم نے پسند کر لیا تو پھر چھوٹا عمل چھوٹا نہیں ہے یہ حدیث شریف میں آتا ہے داؤد السلام نے پوچھا تھا اللہ اتنے بڑے پڑھنے کو کون پڑھے گا نیکی سے فرمایا داؤد جب میں بندے سے خوش ہو جاتا ہوں ایک کھجور جو میرے راستے میں دی ہو اس کھجور کو میں اتنا بڑا کر دوں گا کہ اس پورے میدان کو کھجور بن دے میری خوشی چاہیے اصل میں میری رضا چاہیے اگر میں راضی ہوں تو پھر تمہارے اعمال تھوڑے ہو یا زیادہ بس پھر کام بن جائے گا اور اگر میں خوش نہیں بڑے بڑے اعمال بھی لے کر آؤ اس کی کوئی قیمت نہیں ابھی بتان کی وجہ سے ثقیلتان ہے اور حوالے بنایا کہ خفیفتان تمہارے لیے بہت ہلکا ہے لیکن اس کو ہلکا سمجھ کے چھوڑنا نہیں اس لیے کہ آگے پیچھے تو دیکھو اگر خفیفتان ہے اور ادھر ثقیلتان ہے لیکن تمہارے لیے خفیفتان رکھ دیا کیونکہ تم کمزور ہو تم ہلکا سا عمل لے کے آؤ لیکن ہمیں پسند آ جائے گا ہم تمہارے تھوڑے سے عمل کے اوپر سے جواب دیں گے فرمایا کہ وہ کلمات یہ سب میرے ساتھ پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اب یہ کلمے اتنے ثقیل کیسے ہو گئے چھوٹے سے کلمے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اور ایک اللہ تعالیٰ کی صفات تو امام بخاری اس پر پوری کتاب التوحید میں بحث کر رہا ہے جس طرح صفات کا ثبوت ہے ذات کا ثبوت ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ثبوت ہے اور پھر صفات میں کچھ وہ صفات ہیں جن سے اللہ کو پاک قرار دینا ہے اللہ کھاتے نہیں اللہ پیتے نہیں اللہ سوتے نہیں اللہ کو انگلیاں بھی اللہ کے بیوی بچے نہیں ان کو تنزیحات کہتے ہیں ان کو تنزیحات کہتے ہیں ان کو صفات جلال کہتے ہیں جن جلال میں کرام تو جلال کی صفات اور تنزیحات اور عدمی صفات اس کو لفظ سبحان اللہ ادا کرتا ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ اس کا مطلب وہ کہتا ہے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہے میں اقرار کرتا ہوں سبحان اللہ لفظ کتنا چھوٹا تھا اگر صفات بیان کرنے پر آئے تو پتہ نہیں کہاں تک جائے وہ ہر عیب اور عیب کتنے اور آپ جانتے سارے عیبوں کو میں سبحان اللہ لیکن دیکھو نا چھوٹا سا کہہ دو اس میں سب کچھ آ گیا سبحان اللہ یہ ہے پیغمبر فرمایا جواب الکلم بنایا گیا جامع کلمات اب تھوڑا سا سمندر نہ سبحان اللہ میں سمندر نہ تمام عیبوں کو لسٹ بنانا شروع کر دو اللہ کھاتے ہیں اللہ پیتے ہیں اور میں سبحان اللہ کہہ دو بس سب ادا ہو گیا اور دوسری صفات وہ ہے جو وجودی صفات ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کمالات پائے جاتے ہیں ان کو تحمیدات کہتے ہیں ان کو صفات اکرام کہتے ہیں جن جلال والی کرام
تو سبحان اللہ یا بحمدی جو ہے یہ اصل میں ایک سمندر ہے، ایک کوزے میں جو بند ہے سمندر ہے، اللہ کی تمام صفات سے سب کا اقرار آپ نے کر دیا، اسی کا نام توحید ہے۔ تنزیہات تحمیدات کے مجموعے کا نام توحید ہے۔ اس لیے توحید کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا توحید کی تعریف نفی التشبیہ ہے و نفی التعطیل ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو مشابہ قرار نہ دو اور اللہ کو معطل قرار نہ دو کہ اللہ بیکار ہے، جیسے فلاسفہ کا نظریہ ہے، یہودیوں کا نظریہ ہے، اور اعتقاد کو آپ اس شرکت بالالوہیت و خواصیہا، اور اس بات کا اعتقاد کرو اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ تعالی کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ بحمدہ اس کو سب آ گیا۔ اس نے فرمایا کلمہ چھوٹا ہے میزان میں بھاری ہوگا، اس پہلے سے ایک کلمے سے پورا میزان بھر دیں گے اگر قبول ہو جائے گا۔ ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے اور بہت رویا کرتے تھے، کا شریفی زندگی گزاری نہیں نظر ہوئے جنت المالا، اما خدیجہ ام المومنین کے قدموں میں حضرت کا میزان پار فرماتے ہیں کہ بس ہے ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں، اللہ میری ایک آہ تیرے دربار تک اگر پہنچ جائے نا بس میرے کافی ہے۔ یعنی ہم جتنے عمل کرتے ہیں کوئی عمل وہاں پہنچ جائے اور قبولیت کی مور پر رکھ جائے، بس ہے ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں بہت نالا و فریاد، ہم بہت نالا و فریاد کرتے ہیں، لیکن جب تک ایک نالا نہیں پہنچ جائے گا اور ہمیں تسلی ہو جائے، اور یہ تسلی تو مرنے کے بعد ہوگی کہ کوئی نالا پہنچا بھی نہیں۔ اگر ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک لا الہ الا اللہ قبول ہو جائے، راجہ ترمذی کا حدیث ہے کلمہ طیبہ ہوگا اس کی نیکیوں میں، اور وہ پڑھنا نیچے جھک جائے گا، سارے گناہوں کا پڑھنا اوپر چلا جائے گا۔ پہنچنا چاہیے لیکن اخلاص کے ساتھ پہنچتا ہے، طرز عمل کے ساتھ پہنچتا ہے۔ اور یاد رکھو میں اس کی مثال دیتا ہوں، یہ دیکھو یہ غلط لگے ان کے وجود کتنے اور روشنی کتنی، ان میں نور بند ہے مولا کا، دیکھنے کے چھوٹے جب ان کا نور نکلے گا پورے میزان میں پھیل جائے گا، اور اللہ کا نور وہ ہے جس میں پھیلاؤ کے ساتھ وزن بھی ہوتا ہے، ان میں وزن نہیں ہے، اس میں وزن ہوگا۔ کوہ طور پر نور آیا تھا نا، اس وزن نے کوہ طور کو پھاڑ دیا، تو نور بھی تھا، پورا عالم روشن ہو گیا جب تجلی آئی۔ فرمایا سبحان اللہ کی بحمدہ، سبحان اللہ العظیم دوبارہ پھر آئے کہ پاک ہے وہ ذات، وہ سب بھی ہوں سبحان اللہ، یہ اس میں مصدر ہے، وہ سب بھی ہوں، میں پاکی بیان کرتا ہوں، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی حمدہ ہی، اور میں اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات کے اقرار کرتا ہوں، وہ سبحان اللہ عظیم، اور میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو عظیم ہے، اس میں اشارہ